دوسرا تموتیس چوتھا باب اور 7ویں آیت، یہ ایک بڑی مشہور آیت ہے، اور خاص طور پر جب میموریل سروس کا موقع ہوتا ہے تو عام طور پر اس آیت مقدسہ کے حوالے سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا، اور اصل میں یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو خدا کے بندے مقدس پولس رسول نے اپنے حوالے سے بیان کی۔ اور چونکہ ہم ترتیب وار خدا کا پاک کلام سیکھ رہے ہیں، اور پچھلے اتوار کو ہم نے پہلے تموتیس کے پہلے باب کی 15ویں آیت پر غور کیا، جس میں پولس رسول نے اپنے حوالے سے یہ بات کی کہ میں گناہ گاروں میں سب سے بڑا۔ اب جب دوسرا خط اس نے اپنے شاگرد تموتیس کو لکھا تو اس نے اپنے حوالے سے ایک اور بات کر دی، جس پر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ اور اس آیت مقدسہ کے 3 حصے جو پولس رسول نے اصل میں اپنی مسیحی زندگی کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھے۔ پہلا حصہ اس نے کیا کیا ہے؟ میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ دوسری بات، میں نے دوڑ کو مکمل کر لیا۔ تیسری بات، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج ہمارے بھی سامنے، جن پر ہم غور کرنے کے لیے جا رہے۔ ایک ایسا بندہ جو پہلے اپنے بارے میں کہتا ہے کہ گناہگاروں میں سب سے بڑا میں، اور ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ اصل میں یہ ایماندارانہ زندگی کا ایک پہلا قدم، کسی بھی مسیحی کی زندگی پر آپ غور کر لیں، اور خاص طور پر جب ہم مقدس پولس کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو کام اس نے کیا وہ یہ تھا کہ اپنے بارے میں جانا کہ میں کیا، میری حیثیت کیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو پاک کلام کے آئینے میں دیکھا، اور خاص طور پر اس وقت جب خداوند یسوع مسیح نے اسے مخاطب ہو کر یہ بات کی کہ ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا، ہم نے سیکھا تھا کہ اصل میں وہ تو اپنی سوچ کے مطابق درست کام کر رہا تھا، لیکن جب خداوند کے ساتھ ملاقات ہوئی اور پھر اس نے اپنے آپ کو ایک شیشے کے اندر دیکھا، پاک کلام کی تکڑی کے اندر اپنے آپ کو تولا، تو اسے پتا چلا کہ میں درست نہیں بلکہ میں غلط، جس راستے کے اوپر میں چل رہا ہوں وہ راستہ درست نہیں ہے بلکہ غلط۔ اس لیے اس نے اپنے بارے میں کہا کہ جن گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح زمین کے اوپر آیا ہے، ان گناہگاروں میں سب سے بڑا میں۔ اور اس خط میں وہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کیونکہ جب اس نے محسوس کیا اپنے آپ کو کہ میں گنہگار، اپنی زندگی کا راستہ اس نے تبدیل کیا، اپنی زندگی میں اس نے یو ٹرن لیا، اور یو ٹرن لے کر جب وہ اس زندگی میں آگے بڑھنے لگا تو پھر اس آیت مقدسہ میں اس نے اپنی زندگی کے اس تجربے کو یا اپنی زندگی کے تجربے کے نچوڑ کو اصل میں ہمارے سامنے رکھا۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، جو مسیحی زندگی اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ بڑی آسان ہے، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مار ہمارے خداوند نے کھا لی ہے، ہمارے لیے آسانیاں ہیں، ہمارے لیے کوڑے اس نے کھا لیے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں ہیں، ہماری خاطر اس نے اپنا لہو بہا دیا ہے، ہماری خاطر آسانیاں ہیں،
ہمارے لیے اس نے اپنے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج پہن لیا ہے، ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ ہماری خاطر اس نے اپنی پسلی میں نیزہ کھا لیا ہے، ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ ہماری خاطر اس نے اپنی جان صلیب کے اوپر قربان کر دی ہے، ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ ہماری خاطر وہ دفن ہو گیا، ہمارے لیے آسانیاں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے جو کرنا تھا ہمارے لیے کر دیا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے سب کچھ کر لیا، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے ذہن کے مطابق درست ہے، یا ہم نے آزادی کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے، یا جیسے ہمارے من میں ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے ہم نے اسی کو لے کر آگے بڑھنا ہے، تو یاد رکھیں آپ غلط فہمی پر ہیں، آپ غلط ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی سوچ کے مطابق آگے بڑھنا ہے، یا آپ کے لیے اب آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، کیونکہ کئی بار یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ہم فضل کے دور میں ہیں، اب موجیں موجاں ان کی جی، لیکن یہ آپ کی غلط سوچ ہے، کیونکہ جو اب آپ کی زندگی ہے یہ آسان نہیں۔ مقدس پولس رسول نے جب یو ٹرن لیا اپنی حقیقی زندگی یعنی ہمیشہ کی زندگی کی راستے کے اوپر وہ گامزن ہو گیا، اور اس زندگی کو وہ ایک نام دیتا، بلکہ یہاں پر اس ایک آیت میں اس نے 2 نام اس زندگی کو دیے، اور پہلا نام ہے کشتی لڑنا۔ کیا لڑنا جی؟ کیا لڑنا؟ کہ مسیحی زندگی اصل میں ایک کشتی کی مانند ہے، اور کشتی لڑنا، بہت سے لوگ ہیں جو کشتی سے واقف ہیں، کشتی لڑنے سے بھی بہت سے لوگ واقف ہیں، جنہوں نے کبھی لڑی نہیں انہوں نے دیکھی ضرور ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ کبھی زندگی میں کشتی دیکھی ہے جی؟ یا کشتی لڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے؟ ہمارے بزرگ ایلڈر صاحب تواڈے پسند کی گل ہون لگی ہے جی، ہمارے ایلڈر صاحب کی فیوریٹ گیم ہے کشتی۔ جدوں کدی پتہ لگ جائے ایلڈر صاحب نو فلاں جگہ کشتی ہے، سانو پتا بھی نہیں ہوتا، اتنے پہنچے ہوتے پتا لگا جی، پتا ایل صاحب کتنے جے، پتا لگا جو کشتی ویکھن گئے، ان کے پسندیدہ گئے ایل صاحب انجی گل ہے جی، اور خود بھی چونکہ پہلوان رہے ہیں۔ اب اگر پولس رسول نے یاد رکھیں مسیحی زندگی کو کشتی کے ساتھ تشبیہ دی، تو کیا کشتی ایک آسان کام ہے؟ کشتی لڑنا ایک آسان، ہم اکثر اوقات لوگوں کو صرف اسکرین کے اوپر دیکھتے ہیں یا انہیں میدان میں دیکھتے ہیں کہ وہ کشتی لڑ رہے ہیں، لیکن اس کشتی کے پیچھے ان کی محنت کتنی ہے، ان کی تگودو کتنی ہے، اور ان کا پرہیز کتنا۔ پہلوان ایسے نہیں بنا جاتا، جو پہلوان پہلوانی کرتے ہیں وہ بڑی پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، وہ ایک بڑے پلان اور بڑے منصوبے کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، وہ ایک خاص خوراک، اپنی خوراک کا وہ بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنی وہ روز انہوں نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، اپنی ٹریننگ کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور ہر اس بات سے پرہیز کرتے ہیں جو ان کی پہلوانی کے درمیان میں رکاوٹ، تب کہیں جا کر وہ پہلوان بنتے ہیں۔ اور خاص طور پر چونکہ ان کی نظر محض پہلوانی کے اوپر نہیں ہوتی، ان کی نظر ہوتی ہے کہ میں نے جیتنا، ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب سے بڑا ٹائٹل لینا۔ اور جب آپ اسی بات کو آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی کشتی لڑتے لوگوں کو دیکھا ہوگا، جسے ہم انگلش میں ریسلنگ کہتے ہیں، ریسلنگ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، ریسلنگ بڑے شوق کے ساتھ بھی کئی لوگ دیکھتے ہیں۔ کیوں جی دیکھتے ہیں جی؟ ریسلنگ دیکھی ہے آپ لوگوں نے؟ یہ یاد رکھیں جو ریسلنگ ہے نا یا کشتی ہے، یہ دنیا کا سب سے قدیم کھیل ہے، سب سے پہلا کھیلا جانے والا کھیل، ایک ریسرچ کے مطابق سب سے پہلا کھیلا جانے والا یہ کھیل ہے کشتی، کیونکہ کشتی ایک ایسی گیم، ایسا کھیل ہے جس میں آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ کرکٹ کی بات کرتے ہیں نا، کرکٹ میں آپ کو بیٹ بھی چاہیے، آپ کو بال بھی چاہیے، اور آپ کو اس کے علاوہ وکٹس بھی چاہیے، کچھ اور گیمیں ہیں جن میں بھی آپ کو کچھ اور چیزیں درکار ہوتی ہیں، لیکن کشتی ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف انسان کا اپنا آپ ہی اور وہ کشتی لڑ رہا ہے۔
لیکن جب پولس رسول نے مسیحی زندگی کو ایک کشتی کے ساتھ تشبیہ دی تو ذرا یہ سوچیں کہ یہ کشتی کتنی مشکل ہے، اس کو لڑنا کتنا مشکل ہے، اور محض لڑنا نہیں، اپنے مخالف کے اوپر غلبہ پانا کتنا مشکل۔ صرف لڑنا محض لڑنا نہیں ہے بلکہ غلبہ پانا ہے، اور غلبہ پانے کے لیے پتہ ہونا چاہیے اس کے لیے کتنے داؤ پیچ آزمائے جاتے ہیں۔ اور کشتی کے بارے میں ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ کشتی اصل میں ایک ایسا کھیل ہے جس میں آپ کے بدن کا ہر ایک پٹھا انوالو ہوتا، اور جب آپ یہ کشتی لڑ رہے ہوتے ہیں تو چند منٹ کے بعد آپ کے بدن کے ہر ایک پٹھے میں سے پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ نے کشتی لڑتے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ چند منٹ کے بعد ہی ان کا جو بدن ہے وہ پسینے کے ساتھ شرابور ہو جاتا، وہ پسینے میں بھیگ جاتے ہیں۔ اور عام طور پر جب ہم ان کو لائیو دیکھتے ہیں نا، ایل صاحب کو پتا ہے، ایل صاحب اپنے اوپر مٹی لاندے نے جی، کیوں لاندے نے؟ پسینہ بڑا ہوتا ہے، پسینہ خشک ہو جائے، بار بار وہ لگاتے ہیں۔ چند منٹ کے بعد وجہ کیا ہے کہ آپ کے بدن کا ہر ایک پٹھا اس میں انوالو ہوتا، کیونکہ اس میں آپ کا زور بھی لگتا۔ ذرا اندازہ لگائیں، اگر ایک مسیحی زندگی اور ایک طرف کشتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کشتی لڑنا آسان ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو لڑنا بھی صرف نہیں جیت جانا آسان ہے، کیونکہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے کر، یاد رکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے، تو بھی جب ہم اس میں قدم آگے بڑھاتے ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اپنی زندگی میں یو ٹرن لیتے ہیں، مسیحی زندگی کی جانب قدم بڑھاتے ہیں، تو ہر قدم کے اوپر آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا، آپ کو ہر قدم کے اوپر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ جو مخالف ابلیس ہے۔ اور ایک ہم نے 2-3 لیکچر غالباً پہلے کی بات ہے، ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ لوگ توبہ کریں اور بچ جائیں، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور سارے لوگ بچ جائیں۔ لیکن ابلیس کا منصوبہ یہ ہے کہ کوئی بھی بچنے نہ پائے۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ توبہ کرنے کے بعد جب آپ اس راستے پر جاتے ہیں تو خدا کا بندہ مقدس پطرس یہ لکھتا ہے کہ ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ ایمانداروں کو پھاڑ کھائے۔ ہم میں سے کس کو وہ پھاڑ کھائے؟ وہ گرانا چاہتا۔ سو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پولس رسول نے جب وہ مسیحیت میں آیا تو اس نے کیسے قدم قدم کے اوپر مخالفت کو دیکھا، قدم قدم کے اوپر اس نے ابلیس کے ساتھ اس دنگل میں وہ شریک ہوا، تو پھر کیسے وہ غالب بھی آیا۔ اس لیے اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے میں اچھی سے، اس کا یہ ایمان ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ابلیس کو جو میرے راستے میں رکاوٹیں آتی رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ اس وقت کی بات ہی نہیں ہے، آج بھی اگر بات کریں تو آج بھی مخالفت، اور صرف اس نے کشتی کی بات نہیں کی، ایک اور تشبیہ اس نے دی ہے، ایک اور استعارہ اس نے استعمال کیا ہے، اور وہ ہے دوڑ۔ میں نے کشتی بھی لڑی ہے اور دوڑ بھی دوڑی ہے، اور یہ دونوں مسیحی زندگی کے لیے بہترین استعارے۔ کشتی لڑنا، دیکھیں محض کشتی لڑنا ہی نہیں، ساتھ میں آپ نے دوڑنا بھی ہے اور کشتی بھی لڑنی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں اپنی جگہ پر، کشتی لڑنا یہ ایک بہت بڑی مشقت ہے، ساتھ آپ دوڑ بھی رہے ہیں، دوڑ ایک الگ سے مشقت ہے، کیونکہ آپ نے رکنا بھی نہیں ہے، آپ نے رکنا بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے غلبہ پانا، آپ نے لڑنا بھی ہے اور آپ نے دوڑنا بھی ہے۔ ذرا سوچیں یہ کتنا مشکل کام ہے، ہر قدم کے اوپر آپ کو مخالفت کا، ہر قدم کے اوپر آپ کو رکاوٹوں کا سامنا رہتا، اور آپ نے دوڑنا بھی ہے اور آپ نے ان کے اوپر غلبہ بھی پانا ہے، لڑنا ہے ان کے ساتھ۔ سوچیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، مسیحی زندگی میں آگے بڑھنا یہ کتنا مشکل۔ اور اگر ہم یہ، اس نے چونکہ نصیحت کی ہے اپنے شاگرد تیموتھیوس کو، اپنی زندگی کو اس کے سامنے رکھا ہے کہ میں نے ایک وقت تھا کہ میں گناہ گاروں میں سب سے بڑا، اور جب میں اس فیلڈ میں آیا، میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، تو میں نے پھر اپنی زندگی کو کیسے گزارا، اور یہی بات وہ اپنے شاگرد کے سامنے رکھتا ہے۔
کہ تجھے بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. جس طرح پہلوان اور جس طرح ایک دوڑنے والا اسے پتا ہے کہ میں نے اپنی منزل کو پانا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ جو اپنی زندگی میں جو پہلوان لوگ ہیں جو ہیوی ویٹ چیمپئن بننا چاہتے ہیں, ہیوی ویٹ چیمپئن, ہمارے سچو صاحب بھی چیمپئن ہیں, انہیں پتا ہے کہ کتنی جگہ دو کرنی پڑتی ہے. اگر آج یہاں پر وہ ہوتے تو ہم ان سے سٹوری سنتے کہ کتنی محنت انہوں نے کی چیمپئن بننے کے لیے, ہیوی بیلٹ جیتنے کے لیے. وہ بیلٹ جو اس طرح وہ لوگوں کو اٹھا کر دکھاتے ہیں, آپ کو یہ پتا ہے اس وقت اس کے جو ہیوی ویٹ بیلٹ جیتتا ہے اس کے اندر کی کیفیت اس وقت کیا ہوتی کہ میں اس وقت دنیا کا ہیوی ویٹ چیمپئن بن چکا ہوں, کتنا بڑا اعزاز میں جیت چکا. اور پولس رسول نے جب یہ کہا کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو بھی مکمل کر لیا, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. کیسی کیسی باتوں کا کس طرح سے, اور اگر آپ کا بھی اندازہ لگائیں کہ چلیں اس وقت تو حالات ابھی مسیحیت نہیں تھی, حالات اس وقت بھی اتنے آسان نہیں تھے, اور حالات آج بھی جو حقیقی مسیحی ہیں ان کے لیے اتنے آسان نہیں ہیں. جب کبھی آپ ان حالات کی جانب جاتے ہیں, اگر آپ اسی تیسرے باب میں ذرا آئیں جی, پچھلے تیسرے باب پر ذرا دیکھیں کہ کیسے کیسے حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑنا ہے اس اخیر زمانے میں, کس طرح کی مخالفت میں آپ نے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے, کیونکہ یہ باتیں کم نہیں ہو رہی بلکہ یہ دن بدن بڑھ رہی ہیں. لیکن اگر آپ غلبہ پانا چاہتے ہیں, اگر آپ بھی اپنے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں کہ میں واقعی اچھی کشتی لڑ چکا, تو کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, کن باتوں کو ایک طرف رکھ کر کن رکاوٹوں کو آپ نے عبور کر کے آگے بڑھتے چلے جانا ہے, اپنی دوڑ کو آپ نے مکمل کرنا ہے. جی تیسرے باب کی ذرا پہلی آیت سے پڑھنا, کوئی بھی آپ میں سے پڑھنا شروع کر دیجیے. یہ جان رکھ, وہ اس کو نصیحت کرتا ہے, خدا کا بندہ پولس رسول, بیٹا ذرا مائک لے لیں, نصیحت کرتا ہے کہ یہ جان رکھ, اور یہ نصیحت آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی ان باتوں کو جان رکھیں کہ اگر ہم نے کشتی کو جیتنا ہے, اگر ہیوی ویٹ چیمپئن بننا ہے, اگر ان باتوں کو چھوڑ کر آپ نے ہیوی ویٹ چیمپئن نہیں, آپ نے تو ہمیشہ کی زندگی کا اور وہ سیرے کو حاصل کرنا ہے جو آپ کے خدا نے آپ کے لیے تیار کر رکھا. اور جس سیرے کی بات یہاں پر 8ویں آیت میں کی گئی ہے, اگر آپ اس کو اس زمانے میں جا کر دیکھیں گے تو یہ اصل میں ایک سیرا بنتا تھا ان کے لیے جو یہ گیمز جیتتے تھے, جو کھلاڑی مقابلہ جیتتے تھے, ان کے لیے ٹہنیوں کا, سبز پتوں کا اور پھولوں کا ایک صحرا بنایا جاتا تھا جو اس کے سر کے اوپر سجایا جاتا تھا, اور یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا. لیکن یاد رکھیں وہ اتنی تگودو کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں اس صحرے کو پانے کے لیے جو مرجھا جاتا. چند روز کے بعد وہ پھول بھی مرجھا جاتے, چند روز کے بعد وہ پتے بھی مرجھا جاتے, اور کچھ سالوں کے بعد لوگ بھول جاتے تھے کہ کون سا چیمپئن بنا تھا. لیکن جو چیمپئن ہمارا خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے, جو صحرا وہ ہمیں دینا چاہتا ہے, وہ مرجھانے کا نہیں, وہ مرجھانے کا نہیں ہے. لیکن ہم نے غلبہ کیسی چیزوں پر پانا ہے. جی بیٹا, اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے, اور وہ برے دن گزرے نہیں ہیں, ابھی چل رہے ہیں, اور ہم اسی زمانے میں سے گزر رہے ہیں. جی بیٹا, خود غرض, پہلی بات آدمی خود غرض ہوں گے, پہلی بات. جی بیٹا, زردوست, خود غرضی کی بات کر لیں تو عروج پر ہے. ہر کوئی اپنی بات کرتا, اپنے بارے میں سوچتا ہے, ہر کسی کی توجہ اس کا اپنا آپ ہے. جس معاملے میں اپنا آپ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہوں, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو کوئی نہیں مانے گا کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں, میں نے غلطیاں بھی کی ہیں. لوگ کہیں گے کہ مجھ سے بڑا اچھا ہی کوئی نہیں, اور یہ بائبل کا طریقہ نہیں. لوگ کیا ہوں گے؟ خود غرض ہو جائیں گے, زردوست, پیسے کے پجاری لوگ ہو جائیں گے. اور یہ آپ موجودہ زمانے میں. جی بیٹا آگے بڑھتے جائیں. شیخی باز, جی, مغرور, بدگو, ماں باپ کے نافرمان, ناشکرے. جی آگے, ناپاک. دیکھیں کون کون سی باتیں ہمیں ناپاک کر رہی ہیں, کون کون سے کام ہمیں ناپاک کر رہے ہیں. والدین کے نافرمان کتنے لوگ ہیں آج,
कोई सुनने के लिए तैयार नहीं जी। तबई मोहब्बत से वो बाइबल सिखाती है, उस मोहब्बत से लोग खाली संग दिल पत्थर दिल हो चुके हैं, महसूस ही नहीं करते जी। तो हम मतलब एक दूसरे के ऊपर हम अपने वकील हैं और दूसरों के जज हैं, हमेशा अपनी उंगली दूसरों की तरफ उठाते हैं जी। बेटा तुंद मिजाज जी, नेकी के दुश्मन, हाँ जी, दगाबाज, डीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को तरजीह देने वाले, पसंद करने वाले जी। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, लेकिन दीनदारी की वजह, जो ज़ाहरन सिर्फ दीनदार हैं, जो बज़ाहिर अपने आप को खुदा परस्त। और मैं जो अगली मेरी किताब आ रही है उसमें मैंने इस किताब को मेंशन किया है कि आज की जो मेरा ज़ाती तजज़िया है आज की दुनिया के हवाले से, कि आज की दुनिया के लोग बज़ाहिर खुदा परस्त और अंदरूनी तौर पर बुत परस्त हैं, क्योंकि जो बुत उन्होंने अपने अंदर रखे हुए हैं। और ये ऊपर जितने आपको लिखे ये सारे के सारे बुत हैं। हम में से कोई किसी इंसान को पूज रहा है, कोई सोने चांदी को पूज रहा है, कोई अपने ओहदे को पूज रहा है, कोई अपने माल को पूज रहा है। हमने बहुत से बुत अपने अंदर रखे। बज़ाहिर हम खुदा परस्त हैं, लेकिन ज़ाहरी तौर पर खुदा परस्त और बातनी तौर पर हम बुत परस्त हैं। यहां पर वही बात की है मुक़द्दस पौलुस ने कि आखिर ज़माने में लोग इस तरह के आएंगे कि वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी दुनिया में जो दीनदारी की वजह रखते हैं, लेकिन अंदर फिर क्या है, वक्त आने पर ये जाहिर हो जाता है जी। बेटा ऐसों से क्या करना, ऐसों से, और मैंने पहले भी एक दिन बात की थी, हम सिर्फ इसलिए लोगों के साथ नाता नहीं तोड़ते कम पे ऐसा कदा है जी, की पैसा कदा है, खुदा से नाता तोड़ लेते हैं। अब यहां पर पौलुस ने क्या नसीहत की है, कैसों से क्या कर, ऐसों से क्या कर। खुदा के घर में बैठे हैं, क्या हम करते हैं ऐसे ऐसों से किनारा? पता है जिनके बारे में कि ये बज़ाहिर खुदा परस्त हैं, लेकिन असल में ये खुदा परस्त नहीं है। क्या किनारा करते हैं, क्या ताल्लुक उनसे तोड़ते हैं। चैलेंज है ये मेरे और आपके लिए, नसीहत है पुलिस रसूल की मेरे और आपके लिए, ऐसे लोगों से बचें जो आपको इस तरफ ले जी। बेटा आगे, इन्हीं में से वो लोग हैं जी, घरों में दबे पांव घुस आ जाते हैं। दबे पांव, आपको पता दबे पांव कौन आता है? जो सही होता है वो दरवाजा खटखटाता है, अंदर से इजाजत मिलती है, फिर वो अंदर आते हैं। लेकिन जो दबे पांव आते हैं, और ये कलीसिया की बात, ये कलीसियाई दरवाजे की बात है, कलीसियाई दरवाजे में जो दबे पांव आते हैं, याद रखें वो दीनदारी की वजह तो रखते हैं, लेकिन असल में वो आपको खराब करने वाले, आपकी वफादारी से आपको हटाने वाले। तो पौलुस कहता है कि ऐसों से क्या करो, ऐसों से क्या करो, किनारा करो जी। बेटा आगे, उन छिछोरी औरतों को, ये इनका बहुत बड़ा, आपको पता है कि इब्लीस ने क्यों उस वक्त बात नहीं की थी हवा से जब आदम भी उसके साथ था। जहां पर औरत को क्यों पुलिस रसूल ने मुखातब किया कि औरतों को वरगलाना आसान है, चुंगल में फंसाना आसान है, चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर आ जाना ये आसान है। और ऐसे लोगों का यही वतीरा, ऐसे लोगों का यही तरीका है कि वो हमेशा उस वक्त आएंगे जब घर के मर्द घर में नहीं होते। वो आते हैं, औरतों को अपने चुंगल में फंसाते हैं, और फिर जब खराबी पड़ जाती है, फिर न जाने कैसे कैसे फिर बातें होती हैं, वाकयात हो जाते हैं। आप इर्द गिर्द के माहौल से जरा कभी सीखने की कोशिश करें, कैसे कैसे जो लोग सोशल मीडिया से वाकिफ हैं उनको पता है कि किस तरह के हालात हो जाते हैं, घरों में आते हैं और क्या कुछ कर जाते हैं, हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। ये पाक कलाम हमें खबरदार कर रहा। ये आजमाइशें आती हैं हमारे ऊपर,
کیا کبھی سوچا ہے ہم نے ان کے بارے میں؟ کیا کبھی ان کے بارے میں جاننے کی؟ یہ کشتی لڑنا ہے، خبردار رہنا ہے، پرہیز کرنا ہے ہر اس معاملے میں جو پاک کلام ہمیں سکھاتا، پرہیز کرنا ہے ہر اس شخص سے جو ہمیں ہماری کلیسا سے جدا کرتا ہے، ہمارے گناہوں سے ہمیں جدا کرتا، اس سہرے کو پانے سے. کیونکہ جب آپ اس راستے کے دوڑ کی بات کریں گے، آپ نے لڑنا بھی ہے اور آپ نے دوڑنا بھی ہے، اور دوڑتے ہوئے جب آپ کی نگاہیں اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کے اوپر ہیں، ابلیس کھینچتا ہے کہ کبھی دائیں کو کھینچتا ہے، کبھی بائیں کو کھینچتا ہے، کبھی خود غرضی گھیر لیتی ہے، کبھی بت پرستی گھیر لیتی ہے، کبھی کوئی اور معاملہ گھیر لیتا ہے، کبھی کوئی اور معاملہ، تاکہ آپ سیدھے نہ جائیں، آپ ادھر مڑ جائیں یا ادھر مڑ جائیں. یہ آزمائش ہوتی ہے، لیکن اگر آپ حقیقی ایماندار ہیں کبھی ایسی باتوں میں نہیں آئیں گے، کبھی ایسے معاملات میں نہیں پڑیں گے. لیکن اگر آپ کا ایمان ریت کے اوپر رکھا گیا ہے، اگر آپ کے ایمان کی دیوار ریت کے اوپر ہے، گر جائے گی اور آپ ایسے حالات کا شکار ہو جائیں گے. اور ایسے حالات، ایسے لوگوں کے گھروں کے حالات کو کبھی دیکھا کیجئے. کئی بار آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے. دیکھیں، خدا آپ کو وفاداری سکھاتا ہے. جو آپ کو آپ کے چرچ سے جدا کرتا ہے، آپ کی کلیسے سے جدا کرتا ہے، آپ کی برادری سے جدا کرتا ہے، مجھے یہ بتائیں وہ خدا کا بندہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ کو اپنے ایمان سے ہٹاتا، جو جدائی پیدا کرنا، یہ خدا کا، ہمارا خدا بائبل کا صلح اور سلامتی کا. خبردار رہنا ہے. دوڑ، خدا کا بندہ پولس کہتا ہے میں نے اچھی کشتی تو لڑنا، اچھی کشتی، اور اس کے لیے پرہیزگاری بڑی ضروری. پرہیز کرنا، پرہیز. اور مسیحی زندگی کے بارے میں ایک مترادف لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ ہے پرہیزگاری. مسیحیت کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے پرہیزگاری، کہ آپ نے اپنی مرضی سے نہیں، آپ نے دنیا کی مرضی سے نہیں، آپ نے ابلیس کی مرضی سے نہیں، بلکہ آپ نے اپنے زندہ خدا کی مرضی سے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا. یہ ہے اچھی کشتی لڑنا، پاک کلام کی روشنی میں آگے بڑھنا. جس طرح خدا کے بندے نے یہ کہا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی، اسی روشنی میں آگے بڑھنا، یہ اصل میں اچھی کشتی لڑنا. خبردار رہ کر آگے بڑھنا، دوڑنا بھی ہے، کشتی بھی لڑنا ہے ابلیس کی فوجوں کے ساتھ، ابلیس کے ان کارندوں کے ساتھ جو آپ کو جدا کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو گناہ میں غرق کرنا چاہتے ہیں. خبردار آپ نے رہنا ہے. ضرور اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں. ہم بھی مسیحی ہیں، مسیحی ہونے کے دعوے دار ہیں، کہتے تو ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن کیا یہ واقعی آپ کے پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اس نے کیا کہا کہ میں نے اچھی کشتی بھی لڑی ہے، میں نے دوڑ کو بھی مکمل کیا ہے. جو کام میں اسے پتا ہے، کیونکہ وہ قید کی حالت میں یہ خط لکھ رہا ہے اپنے شاگرد تموتھیوس کو، اسے پتا ہے کہ اب میں، اور پیچھے آپ پڑھیں گے نا تو پچھلی آیت میں لکھا ہے کہ اب میں قربان ہو رہا ہوں. اب میں کیا ہوں جی؟ اسے پتا ہے کہ شاید چند دنوں کے بعد میرا سر میرے تن سے جدا کر دیا جائے گا. لیکن اسے اس بات کا یقین ہے، فرض کریں اگر ابھی میری اور آپ کی جان ہم سے چھین لی جائے، اگر ابھی ہمارا خدا ہمیں اپنے پاس بلا لے، تو کیا یہ سٹیٹمنٹ ہم دے سکتے ہیں کہ واقعی میں نے اچھی کشتی لڑی، واقعی میں نے دوڑ کو مکمل کیا، اور سب سے اہم بات، واقعی میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. میں نے اور تو کچھ نہیں بنایا، لیکن میرا ایمان واقعی میرے پاس ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایمان جاتا تو چلا جائے، لیکن گاڑیاں بنگلے ہونے چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ایمان جاتا ہے چلا جائے، بڑا گھر ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی آسائشیں ہمارے پاس ہوں. ایمان جاتا ہے چلا جائے. پولس نے کہا میں اچھی کشتی لڑا، میرے پاس اور کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میرا ایمان میرے پاس محفوظ، اور مجھے وہ صحرا ملے گا جو ان کھلاڑیوں کو ملتا ہے. وہ صحرا مرجھا جاتا، لیکن جو مجھے ملے گا وہ مرجھانے کا نہیں. ضرور غور کریں آج اپنی زندگی کے اوپر، ضرور غور کریں اپنی مسیحی زندگی کے اوپر.
کتنے وفادار ہیں اپنے خدا کے ساتھ؟ کتنی وفاداری میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ایک کشتی کی طرح آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا واقعی ایک دوڑ کی طرح آپ اپنی مسیحی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا واقعی آپ ان رکاوٹوں کو عبور کر رہے ہیں جو آپ کے راستے میں آتی ہیں؟ اور اگر تو یہ رکاوٹیں آپ کو خدا سے جدا کر دیتی ہیں تو آپ حقیقی مسیحی نہیں۔ اگر مکاشفہ کتاب آپ پڑھیں گے تو 7 کلیسیاؤں جن کو خط لکھا گیا، ہر کلیسیا کو ایک بات لکھی گئی، اور وہ یہ تھی جو غالب آئے گا۔ جو کیا آئے گا جی؟ ہم نے بھی غلبہ پانا ہے۔ کشتی صرف ہم نے لڑنی نہیں ہے، ہم نے وہ ہیوی ویٹ بیلٹ کو حاصل کرنا، ہم نے وہ ہمیشہ کی زندگی کے تاج کو اپنے سر کے اوپر سجانا، کیونکہ آپ کا خداوند آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ مقدس اسطفنس نے جب اسے شہید کیا جا رہا تھا، اس نے بڑے ایمان کے ساتھ یہ بات کی کہ میں آسمان کو کھلا اور خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ کی داہنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی شخص، پولس رسول کو بھی یہی یقین ہے، جب بھی کوئی ایک ایماندار اپنی کشتی کو اچھی طرح لڑتا، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، ایمان کے بانی کو تکتا ہوا اپنی زندگی کی آخری سانس لیتا ہے، کیونکہ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں 2 باب اور اس کی 10ویں آیت اور اس کا جو آخری حصہ ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا، یاد رکھے وہ اپنے ایماندار بیٹوں اور بیٹیوں کا اٹھ کر استقبال کرتا، اور اس سے بڑا احساس کسی کے لیے کچھ نہیں۔ دنیاوی سحروں کے لیے اگر آپ تقاضا کر رہے ہیں، انہیں ایک طرف رکھیں، اپنی نگاہوں کو ہٹائیں ان سے ایک طرف، اور اپنی نگاہ کو ایمان کے بانی پر لگائیں، اور ایک کشتی کی طرح اور ایک دوڑ کی طرح اپنی مسیحی زندگی میں آگے بڑھیں۔ اور یاد رکھیں، جب آپ ایسا کریں گے، یہ موت جو جسمانی موت ہے، یہ آپ کے لیے ایک دروازہ بنے گی، اور آپ اس میں سے جب گزریں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا خداوند آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اور اس کے پاس آپ کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے وہ تاج ہے جو مرجھانے والا نہیں۔ ضرور اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر واقعی آپ اسی ایمان میں بڑھ رہے ہیں، خوبصورت بات ہے، بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں اور بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن اگر ابھی تک ایسا نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ سب سے پہلے پولس رسول نے اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کیا۔ آپ مانیں کہ میں ایک گنہگار ہوں، زندگی میں یو ٹرن لیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تو پھر یہ تاج واقعی آپ کو دیا جائے گا، اور یہی وعدہ ایمانداروں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ پولس رسول کو یقین ہے، اور ہمیں بھی بطور ایماندار یقین ہونا چاہیے کہ جب یہاں سے جائیں گے تو ہم وہاں پر ہوں گے جہاں پر ہمارا خداوند ہے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔